اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. عزیزان گرامی، اگر میں اور آپ پروردگار متعال سے اس سلسلے میں صدق دل سے تقاضا کریں، واقعاً خداوند متعال کی جانب سے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے اور مرتبہ ہے کہ اپنی زندگی کا کچھ وقت علوم محمد و آل محمد کے حصول میں لگا پا رہے ہیں. جتنا بہتر طریقے سے انسان اس ضیافت کو سمجھ پائے گا، انسان کی دید، انسان کی نگاہ اتنی ہی عمیق ہوتی چلی جائے گی. حضرت ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کچھ ان کے لیے پوشیدہ ہے، اس ضیافت پروردگار متعال کے طفیل پروردگار انہیں کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، لَوَدَّ أَن يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَةَ، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا کا سارا سال ہی ماہ مبارک رمضان ہو جاتا ہے. آئیے ماہ مبارک رمضان کے ان روز و شب میں اور آپ بھی پروردگار متعال سے یہ تقاضا کریں کہ وہ مہمانی کہ جسے اللہ کے رسول کی زبانی خطبہ شعبانیہ کے ذریعے سے میرے اور آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اس کے یہ الفاظ میرے اور آپ کے وجود میں بھی انقلاب کا باعث بنے اور ہماری زندگیوں سے گناہ نکل جائے. فرمایا: اس مہمانی پروردگار کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو جانو، انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. اس مہینے کی مہمان نوازی میں شرکت کرنے والا اس کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں، اس کا سونا عبادت ہے، اس کا عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی دعائیں خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. اتنا بلند اور بالا ہو جاتا ہے پروردگار کی اس مہمان نوازی میں شریک ہونے والا. سورہ مبارکہ اسراء میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے: کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کر رہا ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ پا رہے. وہ اپنے وجود سے پکار رہا ہے: اے میرے پروردگار میں ناقص ہوں، اے میرے پروردگار میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، تو غنی مطلق ہے، تو غنی مطلق. لیکن یہ انسان جسے تھوڑا سا اختیار دیا گیا، بس اوقات بہت سارے بت بناتا ہے، رب کا شریک بناتا ہے، یہاں تک کہ پروردگار متعال ماہ مبارک رمضان میں اسے دوبارہ سے اپنی مہمان نوازی کے لیے بلاتا ہے. وہ جو دنیا کو، اس کی شہرت کو، اس کے پیسے کو، اس کے مقام و مرتبے کو رب کا شریک بنا چکا تھا، اب جب مہمانی پروردگار کی جانب پلٹتا ہے اور اس مہمانی پروردگار میں شرکت کرتا ہے، دوبارہ سے ذکر یونسیہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہے میرے رب تو پاک و پاکیزہ ہے، ما بنا من نعمت فمنک، ہر وہ نعمت جو میرے پاس ہے تیری دی ہوئی ہے، میں بھول بیٹھا تھا، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے. عزیزو، جب یہ کیفیت انسان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، اب سارے کے سارے اعضاء و جوارح در واقع خدا کی عبادت میں محو ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار متعال مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. فرمایا: اس حالت میں تیری سانسیں اب عام سانسیں نہیں ہیں، ہر سانس کا آنا بھی سبحان اللہ ہے، ہر سانس کا جانا بھی سبحان اللہ ہے. اور در واقع انسان اپنے وجود سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے: میرے پروردگار تو پاک اور پاکیزہ ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. اس مہمانی پروردگار میں شریک ہونے والے کا مقام دیکھیے، ظاہر میں سو رہا ہے، در واقع پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا سو کر بھی بیدار ہے، اور جو ہم سے منہ موڑ لے وہ بیداری میں بھی در واقع سو رہا ہے. لوگ سو رہے ہیں، جب ان کی موت واقع ہوگی جب وہ بیدار ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اس مہمان نوازی میں جب سانسیں تسبیح کا سبب بن رہی ہیں اور سانسیں تسبیح ہیں، تو سوچئے ایسے انسان کی زبان اقدس پر نکلنے والے جملات، اس کے اعضاء و جوارح پر آنے والے حرکات و سکنات خدا کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہوں گے. جب اس مہمان نوازی میں شریک ہونے والے کا سونا عبادت ہے تو اس کی بیداری اور اس کی عبادت کا کیا عالم ہوگا. آئیے پروردگار متعال سے اس عظیم مہمانی کے طفیل اس بات کو طلب کرے: میرے پروردگار اس دنیا کی حقیقت کو مجھ پر عیاں اور آشکار کر دے. میرے رب جلیل مجھے واقعیت دنیا سمجھ میں آ جائے، میں اس دنیا کی جھوٹی شہرت کے پیچھے، میں دنیا کے جھوٹے مقام کے پیچھے نہ جاؤں. انشاءاللہ پروردگار متعال ہمیں اس مہمانی سے واقعی طور پر بہرہ مند ہونے والوں میں سے قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.